کہاں سے آئے بھائی آپ؟ پاکستان میں کہاں؟ پاکستان سندھ سے سندھ میں کہاں؟ لاڑکانہ۔ ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے نا؟ کیوں ریورس آ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے، ریورس الٹا، سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے نہ جاؤ؟ سنیے، انسان کو ادب کرنا چاہیے، جس انسان میں ادب نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تعظیم ہے، ادب ہے، بس میں سمجھ گیا۔ یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام ہم کو اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب و احترام دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنی آواز میں، ہاں، تو ادب بتا دیا نا، ہاں، اونچی آواز نہ کرو، یہ ادب بتایا۔ لیکن کیا یہ بتایا کہ جب آؤ اور واپس جانے کے وقت پیٹ نہ دکھاؤ؟ بتایا؟ نہیں تو یہ ادب میں شامل ہو گیا، انسان کی سوچ ہے نا۔ نہیں، انسان کی سوچ بول رہے ہیں آپ، تو انسان کا سوچ ادب نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہوگا، ہم باپ کو نہیں، باپ نہیں، باپ چھوٹا ہے، باپ چھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے۔ ان کا تو ادب احترام کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا میرے بھائی، ادب احترام، لیکن سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ادب کرنا ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت کے لوگ میرے ساتھ کس طرح سے ادب کا معاملہ کریں گے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور طلحہ، زبیر، سارے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا اور بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب نے بتا دیا۔ امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں سب نے ادب کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، کسی کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آتے تو ریورس جاتے تھے؟ انہوں نے کہیں ذکر ہے، کہیں پڑھا ہے؟ سنا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ وہ نہیں سنا ہے، نہیں مجھے سنا، کنفرم یاد نہیں ہے نا۔ کنفرم سنیے، آپ ایک کام کرو، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، ہے نا، اور نمبر لے کے جاؤ اور مجھے وہ کنفرم کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں صحیح بخاری میں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ صحیح بخاری میں نہیں ہے، نہ صحیح مسلم میں کہیں نہیں ہے۔ میرے بھائی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو نظام بند کیا، ادب جو ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا، ادب اللہ کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ ادب نہیں کریں گے تو اور کیا؟ ہماری نمازیں، ہماری ہر چیز تو ضائع۔ اچھا، ابھی آپ کی داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے نا؟ نہیں رکھیں گے، تو یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یہ آپ کا کپڑا ہے ٹخنے سے نیچے ہے، نہیں یہ تو صحیح ہے، یہ ٹخنے سے نیچے ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا۔ تو اصل ادب یہ ہے کہ جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنا، بالکل، اور جو منع کیا وہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، آپ نے داڑھی چھوٹا رکھا ہے، بے ادبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت من الشعر، اتنے تک نہیں بنایا گیا، اتنے تک میں نہیں کیا کہہ رہا ہوں، بے ادبی اس کو کہتے ہیں جو حکم دیا جائے وہ نہ کرنا، یہ بے ادبی ہے، اور جو نہ کہا جائے وہ کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جب میرے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے پیٹ نہ دکھاؤ۔ دیکھیے صحابہ جب حج پہ گئے تو صحابہ کرام حج میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں دکھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہوتے تھے، سنیے، صحابہ آگے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، پیچھے ہیں، نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے۔ دیکھیے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں ہمارا ادب احترام کرتے، آپ کا عقیدہ سنو، ہم صرف ادب و احترام کرتے، یہاں پہ ادب احترام کرنا کس کے طریقے کے مطابق؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ تو کہاں اللہ نے کہا ہے پیٹ نہ دکھاؤ؟ اللہ نے کہا پیٹ نہ دکھاؤ؟ اتنا کہا کہ نہیں، میں پیٹ دکھانے کے بھائی جو کہا وہ ہم مانتے ہیں، جو اللہ نے کہا وہ ہم مانتے ہیں۔ میرے بھائی سنو، میں جو کہہ رہا ہوں سنو، جو اللہ نے کہا وہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا پیٹ نہ دکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہم مانتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس آؤ تو پیٹ نہ دکھاؤ؟ صحابہ کرام نے جو کیا وہ ہم مانتے ہیں، کیا نہ صحابہ کرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے تو پیٹ نہیں دکھایا، ایسا ذکر ہے؟ چلو آپ مجھے نہیں، یہ کہیں ذکر آپ بتاؤ مجھے کوئی حدیث ہے جہاں پہ کہا ہو کہ مجھے پیٹ دکھاؤ؟
हाँ? कोई हदीस है ऐसी कैसी? जिसमें किसी साहबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ दिखाई हो? देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर के मैदान में है, जी जी सहाबे कराम चारों तरफ से जिहाद कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ भी पड़ रहा है। सुनो ना, आप मिसाल दे रहा हूँ ना मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में है, सहाबे कराम चारों तरफ से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा का पीठ पड़ रहा है उहद के मैदान में। सुनो, आपने कहा ना कि मिसाल दिखाओ, आपने कहा मिसाल दिखाओ, जब बाल गए मिसाल दिखाओ। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर आते थे, पीठ दिखाते थे, पीठ देख के सलाम करते थे। मेरे भाई तो मैं, अब आप खास कर दो, वहाँ नहीं यहाँ की मिसाल दो, वहाँ नहीं वहाँ की मिसाल दो। देखिए, हमारी शरीयत में जो है, मेन चीज अदब है। तो अदब किसके तरीके पर भाई? तरीका भी तो है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हटा। आपने दो मिसाल दी ना, एक मिसाल देने बोलो ना। कोई मिसाल आपने दी ना। मैं कुरान तो आप मेरी आवाज ऊंची ना करो, मैं कह रहा पीठ न दिखाओ, इसकी मिसाल दो भाई। तो जितना जिक्र है उतना ही करो। तो फिर अच्छा, एक मिनट, आप मदीना शरीफ में पेशाब में खाना करते हो? होटल मदीने में है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, पेशाब पे खाना करते हो? तो ये अदब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पेशाब पे खाना करो? पीठ दिखाना बेअदबी है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पेशाब पे खाना करना बेअदबी है? तो फिर आप मदीने से बाहर जाके पेशाब पे खाना करो। क्या कोशिश है। बेअदबी करें सुनो, यहाँ पे देखो, इस्लाम ईजाद, सुनो मेरी बात सुनो, इस्लाम ईजाद का नाम नहीं है, ईजाद नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। मैं पीठ दिखाने के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, पीठ दिखाने के टॉपिक पे मिसाल दो। सबसे पहले पीठ किसने? अब आप जो है, सुनो, बुजुर्गों को सबसे पहले पीठ किसने? जब दरबार में दाखिल हो, सुनो मेरी बात, दरबार पे जाते हो तो पीठ दिखाते हो पीठ दिखाने के टॉपिक पे भाई? दरबार पे जाते हो, आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले पीठ किसने दिखाई? मुझे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने। नहीं, हाँ, सबसे पहले नहीं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने भी पीठ दिखाया। जब वो गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कंकरियां लेकर मुट्ठी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खुद बताएंगी। जब उन पत्थरियों ने कलमा पढ़ा तो अबू जहल जो है ना, वो पीठ दिखा के चला गया। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले दुनिया में पीठ जानते उसने पीठ दिखाया। ठीक, हम अबू जहल की सुनो, अबू बकर सिद्दीक, मैं क्या कह रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली ने भी पीठ दिखाया। वो जलील कदर अब तुम साहब, अच्छा सुनो, एक वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। हजरत उमर अच्छी कर रहे हैं, बुरी तो नहीं कर रहे हैं। जब दरबार पे जाते हो तो पीठ दिखाते हो, दरबार बुजुर्गों के दरबार, हर चीज का अदब करते हैं। दरबार वलियों के दरबार। अरे भाई, वलियों के दरबार अदब का मकाम ही नहीं। अबे दाढ़ी हिंदुओं के जैसा है, कपड़ा तुम्हारा गैर मुस्लिम के जैसा है, ये कौन सा अदब कर रहे हो? अमाल नहीं है, अखलाक नहीं है, इबादत नहीं है।